دوسرے روز کی پل کی تقریب میں مجھے شرکت کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ ملک کے معروف مشائخ عظام میں جس ذات گرامی کا نام شامل ہے، یعنی شیخ طریقت حضرت خواجہ راشد فریدی صاحب مدظ اللہ العالی، صاحب سجادہ آستانہ بابا فریدی رحمۃ اللہ علیہ رجب پور شریف، ان سے میرا دیرینہ تعلق ہے اور میں ان سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتا ہوں اور قلبی طور پر متاثر بھی ہوں۔ حضرت نے ابھی فرمایا کہ میں نے یہاں حاضر ہو کر عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہم گناہ گاروں کو اعزاز حاصل ہوتا ہے، ہم عزت افزائی کے قابل کہاں ہوتے ہیں۔ تو یہ حوصلہ افزائی ہم ناکارہ لوگوں کی ہے، یہ عزت افزائی ہم جیسے گناہ گار لوگوں کی ہے کہ آپ جیسے وقت کے شاندار اور عظیم الشان مشائخ طریقت میں شامل لوگ ہمارے سروں پر اپنے دست مبارک سے اگر دستار رکھ دیں تو ظاہر ہے کہ ہماری دنیا اور ہماری اخروی زندگی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، آستانوں سے ہماری مضبوط نسبتیں ہیں، اور یہ وہ نسبتیں ہیں جن کے لیے جو نسبت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس نسبت کی لذت کیا ہوتی ہے۔ وہ اس نسبت کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنی نسبتوں کو کہیں سے وابستہ نہ رکھا ہو۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کی ذات سے وابستہ کر دیا ہے، ان کے دامن کرم سے وابستہ کر دیا ہے، اس کی لذتوں کو ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، بہت واضح طریقے پر قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ مجھے لمبی چوڑی تقریر کا کوئی موقع نہیں ہے، میں اپنی بات جلدی ختم کرتا ہوں کہ صادقین کا، سچوں کا آخر گروہ کون سا ہے، یہ سوال ہے قرآن کریم کے اعلان کے بعد۔ تو ظاہر ہے کہ صادقین کا گروہ یہی اہل اللہ کا گروہ ہے، انہی کی جماعت ہے جن سے کہ ساتھ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ میری زندگی مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سیاسی رخ بھی رکھتی ہے۔ ابھی میں یہاں حاضر ہوا، دن بھر خدمت خلق میں لگا رہتا ہوں۔ میں جب ایک بزرگ کی درگاہ پہ آیا تو میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فاتحہ پڑھی، امام صاحب نے باضابطہ فاتحہ پڑھوائی، اس کے بعد میں نے درود پڑھا، اور مغرب کی نماز کے بعد جب میں یہاں آ کر کے بیٹھا تو یہاں پھر قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، پھر درود پڑھا گیا، پھر حلقہ ذکر ہوا، پھر فاتحہ ہوئی، پھر سلام ہوا، پھر دعا ہوئی۔ آخر اہل اللہ کی بارگاہ میں اور ہوتا کیا ہے اس کے علاوہ؟ ہوتا کیا ہے اس کے علاوہ؟ یہی تو ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ تمام اہل اللہ کی خانقاہوں اور درگاہوں پر ایک گہری سائنٹیفک نگاہ ڈالیے۔ جو لوگ اس وقت ہم سے یہ بات کہتے ہیں، یہ سوال کھڑے کرتے ہیں، تین چیزیں وقت کی ضرورت اور تقاضے ہیں: اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہونا، دوسرا تعلیمی رشتہ آپ کا مضبوط ہونا، تیسرا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا پیغام جانا۔ یہ تین چیزیں اس ملک کی نہیں بلکہ دنیا کی اہم ترین ضرورت ہے آج کے اس پرفتن دور میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید یہ بات آپ تک پہلی بار پہنچ رہی ہو، آپ کسی خانقاہ میں جائیں تو آپ کو تین چیزیں وہاں ملیں گی۔ نمبر 1 مسجد، نمبر 2 مدرسہ، مدرسہ ملے گا، اسکول ملے گا اور مسجد ملے گی، اور نمبر 3 وہاں آپ کو تیرے اور میرے کا کوئی جھگڑا نہیں ملے گا۔ وہاں جو بھی آئے گا اللہ کا بندہ ہوگا،
یہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا سب سے بڑا مرکز ہے اہل اللہ کی درگاہیں اور ان کے مزارات۔ اب آپ دیکھیے کہ تعلیم پر دنیا زور دے رہی ہے۔ اہل اللہ نے تو جہاں خانقاہ بنائی وہاں مدرسہ بنا کے پیغام دیا کہ بغیر تعلیم اور بغیر علم کے تمہاری طریقت بھی مضبوط نہیں ہو سکتی ہے، تمہارا رشتہ بھی مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، لہذا یہاں علم حاصل کرو، اس کا نام مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، یہاں اللہ کی عبادت کرو، اور یہ ہماری صحبتیں ہیں جس سے باطن کو پاکیزہ کر کے اچھے انسان بن جائے۔ یہ ہے پیغام، سائنٹیفک پیغام ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی بات جو میں اکثر کہتا ہوں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، جو میں نے شاید اس سے پہلے اس میں کہی ہوگی، کہ آج کی تاریخ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوٹ بندی کا جو سلسلہ آج 4-6 دن سے شروع ہوا ہے، اس میں بہت سی باتیں سامنے نکل کے آ رہی ہیں، اور اس میں لوگوں کے گھروں پر کھانا نہیں پک رہا ہے، ایسی بھی چیزیں سامنے آئی۔ آج ملک کا جو آنکڑا ہے، یہاں 25 کروڑ لوگ ہمارے اس بھارت میں خط غربت سے نیچے، بلو پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ سائنٹیفک دور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں مرے گا، سرکاروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روٹی ملنا چاہیے، اس کو پیٹ بھرنا چاہیے، اس کو کھانا ملنا چاہیے، لیکن ہم قربان اسلام کی اس شاندار تعلیمات پر کہ جب اہل اللہ نے یہاں پر اپنی خانقاہیں قائم کی، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں پر، گفاؤں میں، اور جہاں جہاں گئے وہاں خانقاہ قائم کی، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول کے اس فرمان پر عمل کیا کہ اگر کوئی مسلمان رات کو کسی مسلمان کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فرمان رسول ہے کہ جس کا پڑوسی رات کو بھوکا سو جائے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کبھی کبھی تاریخ کی اس وقتداری میں جب پیچھے جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے ہندوستان میں جبکہ دنیا میں بھوکے نہ مرنے کا عہد کر لیا گیا ہو کہ کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا، ہم جب اس کے باوجود 25 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے اس ملک میں زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے 10 سال پہلے خود اڑیسہ میں ایک گاؤں میں اپنے پروگرام سے میں گیا تو میں نے ایک عورت کو شام کے وقت اپنے ہاتھ سے گھاس پیستے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ گھاس کیوں پیس رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ آٹا نہیں ہے، رات کو میں اس کی روٹی بنا کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں بہار الیکشن کے موقع پر گیا، ایک راستے سے ایک بہت بڑے لیڈر میرے ساتھ ہندوستان کے تھے، میں وہاں سے کراسنگ سے گزرا تو وہاں اندھیرا تھا، ٹرین آ رہی تھی، ہماری گاڑیاں رک گئی، برابر میں ایک بستی تھی، 12-12:30 بجے تھے، وہاں ڈھول بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بہار کے لیڈر تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ ڈھول بجانے کی آواز آ رہی ہے، یہاں اندھیرا ہے، بستی ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ چھوٹی سی بستی، آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے، عورتیں ڈھول بجا رہی ہیں۔ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، یہ ڈھول بجا کر اپنی رات گزار رہی ہے اور بچوں کو سلا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو آج کے ہندوستان کی تصویر بتاتا ہوں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میں جب پیچھے لوٹتا ہوں، اپنی بات جلدی سے ختم کرتا ہوں، کہ 800 سال پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کے ہندوستان پہ ایک نظر ڈالیے کہ آخر وہ عظیم الشان اللہ کے بندہ عطائے رسول شہنشاہ ہندوستان کی جب یہاں آمد ہوئی، تشریف آوری ہوئی، تو کہاں ہوئی؟ وہاں صحرا میں ہوئی، پہاڑوں پر ہوئی، اور اس جانب ہوئی جس کو راجستھان کہتے ہیں۔ آج جب لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو 800 سال پہلے بھوک کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن جب وہ نائب رسول ہندوستان آتا ہے تو اللہ کے رسول کی ذات اور ان کے فرمان پر عمل کرتا ہوا آتا ہے کہ سب سے پہلے لنگر جاری کرتا ہے، اور جب لنگر جاری ہوتا ہے تو بھوکوں کو کھانا ملتا ہے، اور اللہ کے رسول کے اس فرمان پر عمل ہوتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا تو تم مسلمان نہیں۔ یہ لاجک ہے اس لنگر کی، جس کو ہم اور آپ صرف لنگر کہہ کر کے ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ لاجک ہے کہ اللہ والوں کے گھر جب کوئی آئے گا تو بھوکا نہیں جائے گا، اور جب کوئی بھوکا آئے گا اس کے پیٹ کی آگ بجھ جائے گی تو اگلی بات ہوگی، اور اگلی بات کیا ہوگی؟ اگلی بات ہوگی پیغام توحید و رسالت کی۔ جب معدے میں کھانا ہوگا تو پیغام توحید و رسالت کو ذہن سے قلب میں اتارنا زیادہ لاجک ہے۔ لیکن ہم ایک آدھ پہلو سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں، ہمیں دوسرے پہلوؤں سے اسلام اور بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ملی جلی آبادی کا ملک، یہاں اس وقت کتنی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔
حضرت خواجہ صاحب قبلہ مدداللہ علی تشریف فرما ہے. ابھی آپ دیکھیے مدھیہ پردیش سے ایک صاحب تشریف لائے جنہوں نے اپنا نام بتایا. یہاں جب کوئی آتا ہے نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی، یہ اللہ کے بندے کی حیثیت سے یہاں پر آتا ہے اور یہاں سے مستفید ہو کے جاتا ہے. اب یہ قسمت کی بات رہتی ہے کہ کیا کیا اس سے حاصل ہو جائے. پیغام توحید سے بھی اس کی زندگی سرسبز و شاداب ہو جائے یا دنیاوی فیضان سے بھی اس کی زندگی سرسبز و شاداب ہو جائے. تو اللہ والوں کے یہ مزارات، یہ درگاہیں آج بھی ملک و ملت کے لیے ایک ایسے عظیم الشان مراکز ہیں جہاں سے کہ ہر وقت دن و رات انسانیت کا پیغام، انسان دوستی کا پیغام، محبت کا پیغام، آپس میں ایک ساتھ رہنے کا پیغام ہمیشہ جاتا رہتا ہے. ہمیں اور آپ کو اپنی نسبتوں کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ کے بندوں کا یہ جو شاندار گروہ ہے قرآن کے مطابق، جو صادقین اور اچھوں کا گروہ ہے، ان کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہیے. جو لوگ اہل اللہ سے وابستہ ہیں ان کا ایمان بھی محفوظ ہے، ان کا عقیدہ بھی محفوظ ہے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میرے اپنے تجربے کی بات ہے کہ جب گھر میں بزرگوں کا سایہ نہیں رہ جاتا ہے کم نصیبی سے، والد کا انتقال ہو جائے، والدہ کا ہو جائے اور بزرگوں کا ہو جائے، تو جو اہل نسبت لوگ ہیں اس وقت ان کا یہ سایہ پڑا. کوئی نہیں ہوتا ہے. آپ فون کر کے شیخ طریقت سے گزارش کرتے ہو کہ حضور اب آپ ہو بیچ میں، اللہ سے دعا کرنا ہمارے اوپر کوئی بڑا نہیں رہ گیا، لیکن آپ کا طریقت کا سایہ ہمارے اوپر ہے، آپ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. اور یہ سایہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ باپ کا سایہ بھی ہے، ماں کا سایہ بھی ہے، بھائی کا سایہ بھی ہے، استاد کا سایہ بھی ہے، بڑوں کا سایہ بھی ہے. یہ شیخ طریقت کا سایہ اتنا امپورٹنٹ معلوم ہوتا ہے. مصیبت کے وقت میں، زیادتی کے وقت میں، ناانصافی کے وقت میں ان لوگوں کا سایہ بہت زیادہ مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے اور ان کی دعائیں بہت کام آتی ہیں. ان سے اپنی نسبتوں کو مضبوط رکھیے گا اور اہل اللہ کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے گا. حشر کے دن ہمارا ساتھ ان کا ساتھ ہونا ہے. ان کی نسبتیں ہمیں شافع روز محشر کے قریب لے جائیں گی. ان کی نسبتیں ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب لے جائیں گی. دنیا میں بھی ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور آخرت بھی ہماری ان کے ساتھ ہو جائے. آخری بات یہ ہے میرے عزیزو، اس سب کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل اللہ کی تمام تعلیمات کو آئینہ بنا کر اپنی زندگی کے صبح و شام اس میں دیکھا کریں اور اپنی زندگی کو اخلاقیات، پیار، محبت، رشتوں کو اتنا مضبوط بنائے دنیا میں کہ ہم نمونہ عمل بنے دنیا کے لیے. ہم خیر امت کے فرد ہیں. اگر ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، ان کو مانیں گے اور ان کی نہیں مانیں گے تو صرف بات بننے والی نہیں ہے. ہمیں ان کو بھی ماننا چاہیے اور ان کی بھی ماننا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھے اور مضبوطی کے ساتھ رکھے اور میدان حشر تک رکھے تاکہ ہمارا حشر بھی حضرات کے ساتھ ہو جائے. میں حضرت مدداللہ علی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ تو کیا ادا کروں، اظہار تشکر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. میں اس کو احسان کرم سمجھتا ہوں کہ حضرت میرے لیے اسی طرح دعا فرماتے رہیں گے اور میری دنیاوی اور اخروی زندگی کامیاب ہوتی رہے گی. سیاست کی دلدل بڑی خراب ہوتی ہے، کبھی کبھی طبیعت گھبراتی ہے، لیکن خدمت خلق اس میں شامل ہے. اس لیے کبھی دل گھبراتا ہے تو کبھی دل لگنے لگتا ہے. کسی مظلوم کی حمایت ہو جائے، کسی غریب کی مدد ہو جائے، کسی بے روزگار کی مدد ہو جائے. حضرت نے میرے لیے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس دلدل میں مجھے ثابت قدم رکھے کہ میں اس تمام سیاست کی آلودگیوں سے محفوظ رہوں، کیونکہ اصل مومن کی زندگی اخروی زندگی ہے. یہ تو چند روز کی زندگی ہے. یہ گاڑی، یہ گھوڑے، یہ عہدے، یہ منصب، یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں. ان کا کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے. اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کے بتائے راستے پہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسبت کے ساتھ گزرے. وہی زندگی ہے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے ساتھ گزرے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.